بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک صفات کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی کیا ہے؟ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ عالم ہے، علیم ہے، علامہ ہے، ٹھیک، انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے، اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں، لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، زمین و آسمان کا۔ وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے۔ مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا۔ اسی طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی۔ نمبر دو، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے۔ مخلوقات کا وجود حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ اللہ کا وجود لا متناہی ہے، لا متناہی، باؤنڈ لیس، مطلق، بے انتہا، اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت غیر متناہی، باؤنڈ لیس، جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر ان میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے، غیر شعوری طور پر، بغیر سمجھے ہوئے، نادانی میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔